سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4666، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی صحیح قرار دیا۔ اس حدیث میں ہے کہ امیر المؤمنین امیر علی سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ وارضا، تو آپ نے جواب دیا۔ وہ جواب مولا علی کا اپنے سامنے رکھیے۔ قیس بن عباد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین سے پوچھا، آپ کا یہ نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنا پر ہے جس کا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، یہ آپ کی ذاتی رائے اور آپ کا فیصلہ ہے؟ تو امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضا نے جواب میں صاف طور پر ارشاد فرمایا، ما عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء ولکنہ رأی رأیتہ، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، یعنی اس بارے میں مجھے کوئی حکم نہیں دیا، لیکن یہ میری رائے ہے جو میں سمجھتا ہوں، میں اپنی رائے کے مطابق اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ اس مسئلے میں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس اختلاف کی خبر دے دی تھی، اور آپ نے یہ خبر اپنی امت کو بھی دے دی، لیکن اس کے باوجود امیر المؤمنین امیر علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص حکم نہیں دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات تو خود مولا علی فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا۔ اب جو لوگ صرف اپنے کلیجے کی آگ اور اپنے بغض کو باہر نکالتے ہیں اور دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان ہونے والی اس جنگ کو حق و باطل کا مارکا، کفر و اسلام کی جنگ بنا کر پیش کرنے کی ناکام و نامراد کوشش کرتے ہیں، ان کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ان کو اصل مسئلہ اور اصل بیماری ان کے اندر وہ بغض صحابہ ہے۔ انسان کو کسی سے بھی کوئی شکایت ہو سکتی ہے، کسی کو کسی عالم سے شکایت ہو سکتی ہے، کسی ذمہ دار سے شکایت ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ صحابہ کے خلاف زہر اگلنا، صحابہ سے بغض رکھنا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہ انسان کی آخرت کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ عام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ آپ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کی تاریخ میں قرآن نازل ہوا ہے، صحابہ کرام کی شان و عظمت، ان کا بلند رتبہ و مقام خود اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ہدایت، روشنی، نور، صداقت، اس کی آیات بنا کر اس کو نازل کیا ہے۔ یہ آیات بینات ہیں شان صحابہ، یہ کوئی عام ماجرا نہیں ہے، اور صحابہ کوئی عام شخصیات نہیں ہے جو مرضی بغض رکھے انہیں، جو مرضی کچھ کہہ لے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا نہیں، وہ اللہ کے کلام کے خلاف جا رہا ہے۔ صحابہ کے بغض کے مرض کا شکار ہو کر وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ تو شان صحابہ یہ کوئی ایک دو آیات کا معاملہ نہیں ہے، مومن کے لیے تو ایک آیت ہی کافی ہے، اللہ کا ایک حکم ہی کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہی کافی ہے۔ لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں کوئی دو چار آیتیں نہیں، بلکہ ایسی 20 آیات ہیں جن آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان، ان کا یقین، ان کا اخلاص، ان کے دلوں کا تقوی، ان کا خلوص، اللہ اور اس کے رسول سے ان کی سچی محبت کی گواہی، اور خاص طور پہ آخرت میں یقینی کامیابی اور کامرانی کو بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 ہی سن لیجئے، مولا فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرفوں میں دوڑ رہا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ نبی اور جو ان پر ایمان لائے، ایمان لانے والے صحابہ ہیں۔ صحابہ میں درجات کی بلندی وہ موجود ہے، شان و فضل ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، لیکن سب کے سب میرے رسول کے صحابہ اللہ ان کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ان کا دوڑ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، کھول کھول کر بیان کر دیا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت روشن ہے، انہیں قیامت کے دن کوئی غم، کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی رسوائی نہیں ہوگی، اسی طرح
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے صحابہ کا بھی معاملہ ہے. انہی لوگوں کو صحابہ کہا جاتا ہے جو نبی پر ایمان لائے اور حالت ایمان میں ان کی موت ہوئی. رضوان اللہ علیہم اجمعین. یقیناً میرے نبی کے پیارے صحابہ آخرت کی رسوائی سے محفوظ ہیں. پھر سوچئے، غور و فکر کیجئے، لوگوں کی عقیدت و محبت سے بالا تر ہو کر، اپنے پسندیدہ اسپیکر کے تعصب سے بالا تر ہو کر، جانبداری سے کام لینے کی بجائے اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیجئے کہ جن صحابہ کو رب نے رسوائی سے محفوظ رکھنے کا فیصلہ صدیوں پہلے فرما دیا، ان سے بغض رکھنے والے، ان کے خلاف بکواسات کرنے والے، ان پر لعن طعن کرنے والے، کیا وہ یقیناً قیامت کے دن رسوا نہیں ہوں گے اور اپنی آخرت کو تباہ نہیں کر بیٹھیں گے؟ پھر خاص طور پر ایسے لوگ جو اپنا بدباطن کھول کر آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ میں نے چیزوں کو کھول کر بیان کرنا شروع کیا. پہلے میں ضمن چیزوں کو بیان کرتا تھا، تو جب اس سے کنفیوژن کھڑی ہوئی ہے پھر میں نے وہ مقدمہ بیان کرنا شروع کر دیا. آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ. بس میں اس پہ پردہ ڈال دیتا تھا. پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر. اب اس کے لیے آگے کس قدر حالات سازگار ہوں گے اور یہ کیا کیا کہنے کا پروگرام بنائے بیٹھا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو بندہ خود اپنے کہے کے مطابق جانتے بوجھتے غلط تعریفیں کر کے اپنے دل و دماغ کے خلاف جھوٹ بولتا رہا، وہ آج سچ بول رہا ہوگا، آج وہ حق بیان کر رہا ہوگا. اس کی کیا ضمانت اور گارنٹی ہے؟ کل تو یہ اپنے طے کردہ پروگرام اور پلاننگ کے تحت مزید کھل جائے اور آج جن کی تعریف کر رہا ہے کل ان کے خلاف بھی زبان درازی کرے اور بول دے کہ میں تو حالات سازگار ہونے کا منتظر تھا، اب ہو گئے تو میں کھل گیا ہوں. افسوس اس کے کھلنے پر، افسوس ہے ان لوگوں پر جو ایسے حقائق واضح ہو جانے کے باوجود ہدایت کی بجائے گمراہی کے خریدار بن گئے، جو رب العالمین کی گواہیوں کو، آیات بینات کو چھوڑ کر اقراری جھوٹے شخص کے پیروکار بننے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں، اور اس بات کی انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ تریاق کی بجائے وہ زہر لے کر زہریلے بن رہے ہیں. خود ہی غور فرمائیں کہ یہ سراسر گھاٹے کا سودا کیوں نہیں اور یہ آخرت کی تباہی کیوں نہیں؟ اللہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے فرمان کی طرف پلٹتے ہیں. وہ فرما چکے کہ میں اس حوالے سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. بلا شبہ ان کا یہ فیصلہ نیک نیتی پر مشتمل تھا. وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح امت میں برپا ہونے والا یہ اختلاف ختم ہو جائے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3707 میں امیر المومنین امیر علی اس وقت کے قاضیوں کو حکم دے رہے ہیں، اقضوا کما کنتم تقضون، جس طرح تم پہلے فیصلے کرتے تھے فیصلے کرتے رہو. فإنی اکرہ الاختلاف، یقیناً میں اختلاف کو ناپسند کرتا ہوں. جیسے تم پہلے فیصلے کرتے تھے ویسے فیصلے کرتے رہو. حتی یکون للناس جماع او اموت کما مات اصحابی، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے ایک جماعت قائم ہو جائے، یعنی انتشار ختم ہو جائے، یا پھر میں بھی فوت ہو جاؤں جیسے میرے ساتھی فوت ہو گئے. یہ روایت کھل کے بیان کر رہی ہے، واضح پیغام دے رہی ہے کہ امیر المؤمنین امیر علی لوگوں میں اختلافات ختم کر کے جماعت قائم کرنا چاہتے تھے، اہل اسلام کو متحد و متفق کرنا چاہتے تھے. ان کا مقصد نیک تھا، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں فرمایا کہ صفین اور جمل کے معاملے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا تھا، بلکہ اپنی کوشش بتلائی. حالانکہ جب خوارج کے خلاف لڑنے کا موقع آیا، ان کے خلاف جہاد کرنے کا معاملہ آیا، تو امیر المؤمنین نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری میں 3611 نمبر، کہ جب میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتاتا ہوں تو بالکل سچ بتاتا ہوں. مجھے آسمان سے گرنا زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ نعوذ باللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں. جہاں تک ہماری آپس کی بات ہے تو فرمایا جنگ تو تدبیر ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آخر زمانے میں ایسی قوم ہوگی جو کم عمر، کم عقل اور بیوقوف ہوں گے. یقولون
من خیر قول البریہ، مخلوق میں بہترین لوگوں والی بات کریں گے، لیکن وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، بس وہ تمہیں جہاں بھی ملیں انہیں قتل کر ڈالنا، کوئی رعایت نہیں، جہاں تمہیں ملے ان خوارج کو وہاں قتل کر ڈالنا۔ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک ان کے قتل میں ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن اجر ہے جو انہیں قتل کریں گے۔ ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، جو انہیں قتل کرے گا اس قتل کا اجر قیامت کے دن اللہ کے ہاں پائے گا۔ اور یہ روایت صحیح مسلم اور دیگر کتب میں بھی۔ صحیح مسلم دارالسلام کے نسخے کا نمبر 2467، اس میں بھی ان خوارج سے جہاد اور قتال کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان خوارج پر حملہ آور لشکر کے لوگ اگر یہ جان لیں کہ ان کے لیے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بابرکت زبان سے کیا فیصلہ فرمایا، لَتَّكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ، تو وہ عمل سے بے پرواہ ہو جائیں، یعنی اسی ایک عمل کو اپنے لیے کافی سمجھے، اسی ایک عمل پر راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اور باقی اعمال سے بے پرواہ ہو جائے۔ اس حدیث میں بھی امیر المومنین امیر علی نے فرمایا، فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ، بس تم معاویہ اور اہل شام کی طرف جاتے ہو، وَتَتْرُكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، اور انہیں یعنی خوارج کو اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہو جو تمہارے بچوں اور مالوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اہل حق پر بخاری و مسلم سے منہ چھپاتے پھرنے کا، باطل تانا دینے والے، طعان اور جھوٹ کے ماہر لوگوں کو کیا یہ سب کچھ بخاری و مسلم نظر نہیں آتا کہ امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو اہل شام اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ کے مقابلے میں خوارج کے خاتمے کی، ان سے جنگ کی زیادہ فکر تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ خوارج کے عقائد باطل تھے، خوارج اہل اسلام کے دشمن تھے، اہل اسلام کو کافر قرار دے کر اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مشغول تھے، اور ان سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کر دینے اور ان پر عذاب بن جانے کا حکم دیا تھا کہ جہاں ملے وہاں مار دو، اور جو انہیں مارے گا وہ اس قتل کا اجر قیامت کے دن پائے گا۔ الحمدللہ امیر المؤمنین امیر علی اور ان کا لشکر اس میدان میں پورے طریقے سے فتح یاب ہوا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی،